محترم ناظرین، خبر بہت بڑی ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب اب تک رہا کیوں نہیں ہوئے؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 4 فروری کو مفتی سلمان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مفتی سلمان اظہری کے تعلق سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، جو کہ اب تک مراسا جیل میں قید تھے، اب وہ سابرمتی سینٹرل جیل بھیج دیا گیا ہے، اور آج منگلوار کو مراسا کورٹ میں ان کی سنوائی بھی ہونی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے خلاف کل 4 جگہ مقدمہ ہے۔ ان کے اب تک رہا نہ ہونے کی وجہ ان کے خلاف کل 4 جگہوں پر مقدمہ ہوا ہے۔ پہلی جگہ جوناگڑھ میں، جہاں پر ان کو ضمانت دے دی گئی ہے، پھر اس کے بعد کشتی کے پولیس حرکت میں آئی اور ان کے خلاف کیس درج کیا، وہاں پر بھی سنوائی کے بعد آپ کو ضمانت مل گئی تھی۔ پھر مراسا میں آپ کے خلاف FIR ہوا، پھر ممبئی میں ہوا۔ ان دونوں جگہوں میں ابھی سنوائی باقی ہے، ابھی ضمانت نہیں ہوئی ہے۔ پہلے کی دونوں جگہوں میں سنوائی کے بعد آپ کو ضمانت مل گئی تھی، لیکن مراسا کورٹ اور ممبئی سے آپ کو ابھی تک ضمانت نہیں ملی ہے اور نہ ہی سنوائی ہوا ہے۔ تو اب تک رہا نہ ہونے کی بڑی وجہ آپ کو پتہ چلا کہ ان کے خلاف کل 4 جگہوں پر مقدمہ ہوا ہے، جن میں سے صرف ابھی تک 2 جگہوں پر ہی ان کو ضمانت ملی ہے۔ مراسا میں جو کیس درج کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مفتی سلمان صاحب دھرم کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر مراسا پولیس نے ان کے خلاف کیس درج کیا۔ آج منگل کے دن کورٹ میں ان کی سنوائی ہونی ہے۔ اگر یہاں آپ کو ضمانت مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ممبئی میں مفتی صاحب کو کورٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں کو یہی امید ہے کہ جس طرح پہلے دونوں جگہوں سے مفتی صاحب کو رہائی یعنی کہ ضمانت مل گئی تھی، باقی کی دونوں جگہوں میں بھی ضمانت مل جائے گی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے سپورٹ میں بہت سارے لوگ آئے، الگ الگ مکتبی فکر کے علماء اکرام آئے۔ مثال کے طور پر مولانا سجاد نعمانی صاحب، مثال کے طور پر عبداللہ سالم چترویدی صاحب، جس کا بیان ابھی ٹرینڈ پر ہے، جیسا کہ آپ ان کا بیان سن سکتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری کے سپورٹ میں کھلے عام بیان عبداللہ سالم چترویدی صاحب کا، آپ یہ بیان سنیے۔ مفتی سلمان، ان کو ATS والوں نے پکڑ لیا۔ گجرات میں ان کا پروگرام تھا، ٹویٹر پہ دیکھا کہ آپ نے اپنے اشعار کے اندر، آپ نے اپنے جملے کے اندر میں کتوں سے تعبیر کیا، کسی کا کتوں سے شاید ان کا نام لیا گیا ہے، تو ان کو ATS والوں نے پکڑ لیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں، آپ نے کس کا اپمان کیا ہے۔ سوال جواب ہو رہا ہے۔ ٹوپی اور داڑھی والا تھا، مولانا تھا، سلمان نام تھا، شیروانی تھی، تو آپ نے پکڑ کر فوراً اندر کر دیا۔ وہیں پر راجہ سنگھ تو بہت بھوکتا ہے، وہ تو کتے ہی کی طرح بھوکتا ہے، اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ اتر پردیش کے اندر میں کئی سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اناپ شناپ مائنورٹیز کے خلاف گالی بکتے ہیں، کسی کو ATS والوں نے پکڑ کر اندر نہیں کیا۔ ہم لڑتے رہے آپس میں، ارے نہیں، سلمان اظہری صاحب تو دیوبندی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں دیوبندی یہ بریلوی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں کہ بریلوی دیوبندی مکتب فکر الگ الگ ہے، لیکن آپ کو ٹارگیٹ صرف اس لیے کیا جاتا ہے، یو آر مسلم، یو ہیو ٹوپی اینڈ داڑھی، یو ہیو پگڑی۔ اس کو اس بنیاد پر اریسٹ نہیں کیا ہے کہ تم بریلوی ہو۔ مولانا مفتی عبدالسمیع کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ تم دیوبندی ہو۔ مولانا کلیم الدین صدیقی کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ بھئی آپ ندوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں۔ مولانا جرجیز کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ بھئی آپ اہل حدیث کے ترجمان ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسی لیے بین نہیں کیا گیا کہ آپ اہل حدیث ہیں، اس لیے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یو آر مسلم۔ ارے جب کافر اور مشرک آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو بھارت کا، پوری دنیا کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ ایک دوسرے کی مدد میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟